آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، حکومت کی لگتا ہے بس ہو گئی ہے. اڈیالہ جیل پہ ملاقاتوں پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ کہ ایک وقت کے اندر جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس جیل میں سابق وزیر اعظم بھی موجود ہے، سابق فارن منسٹر بھی موجود ہے، سابق انفارمیشن منسٹر بھی موجود ہے، سابق چیف منسٹر بھی موجود ہے، اور بہت سے ہائی آفیشلز موجود ہیں، ہائی آفیشل قیدی، ہائی پروفائل قیدی. اس کے علاوہ دہشت گرد وہ بھی موجود ہیں. اور وہاں پہ حملے کے خطرے کے پیش نظر آپ 1.5 ہفتے بعد پابندی لگائیں، یا 1.5 ہفتہ نہ کریں، ہفتے بعد پابندی لگائیں، ہفتہ بھی نہ کریں، 4 دن بعد پابندی لگائیں. تو یہ کیا سمجھ بوجھ آپ کو اب آئی ہے؟ وہ جب گرفتار کیے گئے تھے، جب ان سے اسلحہ برآمد ہوا تھا، تب پابندی کیوں نہ لگائی گئی؟ میں اس دن جو میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، میں نے 2 تناظر رکھے تھے. اس میں ایک یہ رکھا تھا کہ یہ اسی پہ ڈالیں گے جو اندر بیٹھا ہوا ہے، کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، یا پھر یہ اس کے مخالف ڈالیں گے کسی اور کو بنیاد بنا کے کہ کسی اور کی وجہ سے اس کے اوپر خطرہ ہے. اس کی جان کو خطرہ نہیں ڈالیں گے، کسی اور کی جان کو ڈالیں گے اور کہیں گے کہ مجموعی طور پہ یہاں پہ جانوں کو خطرہ ہے. اب انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تیر سے 2 شکار اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، پابندی جو مجموعی طور پہ لگائی ہے، وہ عام قیدی ان کو جو ملنے آنے والے ہیں ان کے لیے پابندی اس لیے ہے کہ دیکھیں بڑوں بڑوں پر پابندی ہے تو آپ کا کیا ہے. اب وہ ان پہ پابندی تو وہ یہ ہے کہ آپ پہ پابندی اس لیے لگائی ہے کہ یہ جو عام قیدی ہیں ان سے ملنے آنے والے، ان کی شناخت نہیں ہو پاتی. تو اس لیے جب ان کی شناخت نہیں ہو پاتی، وہ آئیں گے یہاں پہ، تخریب کاری ہو سکتی ہے، جانوں کو خطرے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کے پیش نظر ہم نے پابندیاں لگا دی. وہ پابندیاں لگا دی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ عدالت کے اندر بھی پیش کرنا ہے، اس کی حاضریاں بھی لگوانی ہیں. آج کے دن عدالتی عملہ جو ہے وہ حاضری لگوانے پہنچا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 9 مئی واقعات پہ 6 کیسز اور بشریٰ بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی یاد سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی حیران ہوگی کہ اب تک ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کیوں نہیں ہوا. عدالتی عملے کے ذریعے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی حاضری میں کوئی دقت نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس بنتا ہے. جیل کا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں، ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ ویڈیو لنک پہ حاضری لگ سکے. سلمان صفدر جو وکیل ہیں، انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ممکن نہیں ہو پا رہی، جیل کا انٹرنیٹ سروس ٹھیک نہیں چل رہی. سماعت میں وقفہ ہوا، جیل سپرنٹینڈنٹ سے رابطہ کر کے یہ بتایا جائے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی حاضری سے متعلق آگاہ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں، ایسا جیل کہ جس میں ہائی پروفائل موجود ہوں اور وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ سروس ٹھیک نہیں ہو پا رہی، تو کیا جان بوجھ کے نہیں ٹھیک کی جا رہی؟ سوال تو یہی بنتا ہے. اب ملنے والے کون ہیں؟ خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس ہائی پروفائل کو خطرہ ہو سکتا ہے جب شیر افضل خان مروت اس سے ملنے جائے، جب بیرسٹر گوہر ملنے کی خواہش کا اظہار کرے، جب مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس ملنے کی خواہش کا اظہار کریں، جب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا ملنے کی استدعا کریں، جب عمر ایوب ملنے کی استدعا کریں، جو اسد کیسر ملنے کی استدعا کریں اور دیگر رہنما ملنے کی استدعا کریں، تو ان سے خطرہ ہو سکتا ہے. اور اسی خطرے کے پیش نظر، کیونکہ وہاں پہ کسی الیگزینڈر نے تو ملنے نہیں آنا، کسی طالبان خان نے افغانستان سے آگے تو کوئی پیغام نہیں دینا، انڈیا سے جندال کی تو ملاقات نہیں ہو رہی، دبئی سے کوئی شیخ تو نہیں آ رہا. آنا تو انہی نہیں ہے جو ممبر پارلیمنٹ ہے، جو اس کے وکلاء ہیں وہی ملیں گے. لیکن پابندیاں لگائی رکھیے. ان پابندیوں کی روشنی میں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک ٹھیک سمت میں چل جائے گا، آج جب حاضری کے لیے وہ لے کے گئے ہیں رجسٹر کے خان صاحب اس پہ حاضری لگا دے، تو خان صاحب نے وہ سائیڈ پہ رکھا ہے، میں نہیں لگاتا حاضری. ویڈیو لنک کے ذریعے یا مجھے پیش کرواؤ یا عدالت کے اندر لے کے جاؤ، میں وہاں پہ پیش ہونا چاہتا ہوں. اب وہ لوگ دیکھیے جو رہا ہوئے 125 کے قریب، جن کے اوپر اسی طرح کے کیسز تھے، ضمانت پہ رہا ہوئے.
اگر تو انہوں نے غلطی کی ہے تو قرار واقعی سزا دیں، ضمانتیں واپس لیں، اور اگر انہوں نے غلطی نہیں کی تو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے اس کا احتساب کون دے، کہ آپ براہ نہ کر کے غیر اخلاقی حرکتیں کریں اور تکلیف پہنچائیں۔ ایک نوجوان ہے جس کی عمر 30-32 سال کے قریب ہوگی، وہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے سامنے حوالات سے بندے لا کے میرے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کی گئیں، میں کرب میں مبتلا رہتا رہا، میں چیخیں مارتا رہا، میں پکارتا رہا، لیکن کوئی میری آہو بکا سننے والا نہیں تھا، اور آج وہ ضمانت کے اوپر رہا ہے۔ اگر تو ملک دشمن ہے تو پھر ضمانت اس کی واپس ہونی ہے، اور اگر ملک دشمن نہیں ہے اور ضمانت اس کی ہوئی ہے تو وہ جو بھیڑیے ہیں جنہیں آپ نے لباس پہنایا ہوا ہے ان بھیڑیوں کی نشاندہی کر کے منظر عام پہ لانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ قانون کی کون سی کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی سزا لکھی ہوئی کہ تم غیر انسانی اس سے حرکتیں کرو اور غیر انسانی حرکتیں کرنے کے بعد ذہنی طور پہ اسے مفلوج کر دو۔ ہمارے ملک کے اندر یہی چل رہا ہے۔ پابندیاں لگا دیں ملاقاتوں پہ، پابندیاں لگا دیں احتجاج کرنے پہ، پابندیاں لگا دیں اہل و عیال کے ساتھ سڑکوں پہ آنے پہ، پابندیاں لگا دیں کسی مخصوص جماعت کا جھنڈا لہرانے پہ، پابندیاں لگا دیں کسی مخصوص جماعت کا نام لینے پہ، پابندیاں لگا دیں کسی کو بانی پی ٹی آئی کہنے یا عمران خان زندہ باد کہنے پہ، پابندیاں لگا دیں عوام کے سٹیڈیمز میں جانے پہ جہاں پہ وہ نعرے نہ لگا سکیں، پابندیاں لگا دیں ان تمام شاہراہوں پر جن شاہراہوں پر اس کے نام لیوا موجود ہوں، پابندیاں لگا دیں ان گھروں میں جن گھروں میں بچے اس کے نام لیوا موجود ہوں، پابندیاں لگا دیں اس تمام ٹی وی چینلز پہ جہاں پہ اس کی تصویر، اس کا نام یا بانی پی ٹی آئی بھی چلتا ہو، پابندیاں لگا دیں ان تمام دیواروں کے اوپر جہاں پر سابق وزراء اعظم کی تصاویریں لٹکی ہوئی ہوں، پابندیاں لگا دیں ان تمام سٹیڈیمز کے اندر جہاں پر پرفارمنسز دکھائی دینے والے لوگوں کی تصاویریں آویزاں ہوں، پابندیاں لگا دیں ان تمام منصوبوں کے اوپر جن منصوبوں کی افتتاحی تقریب کی تختی کے اوپر اس کا نام لکھا ہو۔ بصورت دیگر یہ مان جائیے کہ عوام کے اندر اگر مقبولیت ہے اور اگر مقبولیت نہیں بھی ہے وہ اپوزیشن کی تعداد رکھتا ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کسی کی آواز دبانے میں؟ یا تو آئین کی کتاب کو پھاڑ پھینکیے اور آئین کا خاتمہ کر دیجئے، ایک نیا آئین تحریر کیجئے جس میں آپ کی 8-10 جماعتیں موجود ہوں اور وہ اٹکیلیاں کرتے ہوئے آئین لکھیں اور اپنے خانوادے کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں پر قانون سازی کر لیں۔ بصورت دیگر آپ کے یہ ہتھ کنڈے، آپ کے گلے کا طاق اس صورت میں بنتے دکھائی دیں گے کہ عیدیں گزارنی مشکل ہو جائیں گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔